الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج سورۃ انبیاء پر گفتگو کریں گے اور یہ تدوینی اعتبار سے قرآن کریم کی 21ویں نمبر کی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو آیات و صورتوں کی ترتیب الگ ہے، لیکن مدون جس طریقے سے قرآن کریم کیا گیا اور یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی بذریعہ وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کے ذریعے سے اسی طریقے سے مرتب فرمایا۔ تو سورۃ انبیاء جو ہے 21 نمبر کی صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی 112 آیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکی جتنی صورتیں ہیں ان میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے پر گفتگو کی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ اس سے پہلے جو سورۃ ابراہیم میں نے عرض کیا تھا کہ موحد اعظم کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد سورۃ ہجر اور پھر سورۃ النحل۔ سورۃ ہجر میں اس توحید کے حوالے سے جو شبہات تھے وہ دور کیے گئے تھے، فرما برداروں کو سعادت بخشی گئی تھی اور نافرمانوں کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا تھا۔ پھر سورۃ النحل کے اندر مومن اور مشرک کی حقیقت واضح کر دی گئی تھی کہ مومن مشرک کی مثال ایسے کہ جیسے شہد کی مکھی مومن ہے کہ جو کھاتی ہے وہ شہد بنتا ہے، ایسے مومن اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے تو وہ توحید کے دریا میں غرق ہوتا ہے، اور جب کہ کافر کھاتا ہے تو عام مکھی کی طرح فضلہ بنتا ہے۔ تو یہ سورۃ النحل میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو توحید کے دریا میں غوطہ گزن ہو گئے اور انتہا کو اس کے پہنچ گئے تو ان کو اللہ نے اپنا محبوب اعظم بنا دیا۔ تو سو بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا، اور محبوب اعظم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو محبوب اعظم جب وہ محبت کی انتہا کو پہنچے ہیں اور ظاہر ہے کہ محب اور محبوب اب آپس میں ہم کلام ہوئے تو وہ کتاب نازل ہو گئی جس کو کتاب اعظم کہتے ہیں۔ تو سورۃ کہف کے اندر کتاب اعظم کا ذکر ہے، اور شروع ہی میں اس کتاب اعظم کو ذکر کیا گیا کہ ہم نے اس بندے پر نازل کی۔ کتاب اعظم میں ظاہر ہے کہ جو مضامین بیان کیے گئے تھے، جو حقائق کھولے گئے تھے، جب اس پر جس نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر ان لوگوں پر اپنی خصوصی رحمت و فضل نازل فرمایا۔ تو سورہ مریم میں فضل اعظم کا ذکر آ گیا کہ اس میں جو ایسا فضل اللہ نے ظاہر فرمایا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ نے اپنے فضل اعظم کا اظہار کیا، اور پھر ان انبیاء کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ کے فضل اور رحمت میں حصے ملے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حصہ ملے تو ان انبیاء کی سنتوں پر اور ان کی عادتوں پر عمل کرتے رہو۔ تو اس طریقے سے اس میں فضل اعظم کا ذکر۔ پھر ظاہر ہے کہ جن انبیاء نے محنتیں کی اور اپنے اپنے درجے پائے اللہ کی مشیت سے، تو پھر سورۃ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ کلیم اعظم کا ذکر آیا کہ اللہ نے ان انبیاء میں سے بعض کو خاص مرتبہ عطا کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو کلیم اعظم بنے، ظاہر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ان کو کلیمی کا مقام عطا کیا گیا۔ تو اس طریقے سے سورۃ طٰہٰ کا تذکرہ آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سارے حقائق توحید کے، رسالت کے، آخرت کے کھل رہے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی اب یوم اعظم کا ذکر کر رہے ہیں کہ اب سب سے بڑا دن اب آنے والا ہے کہ یہ فضل و رحمت جو ہم نے یہاں تقسیم کر دی اس کے حقیقی نتائج اب ظاہر ہوں گے، وہ یوم اعظم میں ذکر ہوں گے، اور وہ جو ہے سورۃ انبیاء میں اس یوم اعظم کا ذکر کر دیا۔ اور یوم اعظم وہ یوم آخرت ہے، لہذا اس کا سٹارٹ ہی صورت کا اس سے لیا کہ اقترب للناس، کہ آن پہنچا ہے حساب کا دن ان لوگوں کے، اقترب للناس حسابہم، ان لوگوں کے حساب کا دن آن پہنچا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ منہ موڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں بٹ گئیں، انبیاء کی سنتیں دکھا دیں، اور ابھی بھی وہ راہ حق پر قدم نہیں بڑھاتے، اور ادھر یوم اعظم آ گیا ہے اور یوم اعظم میں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کا ذکر کر دیا۔ اور پھر یوم اعظم کے حوالے سے آگے جو انبیاء کا تذکرہ کیا کہ اس کا نام ہی سورۃ انبیاء ہے، اس کا مطلب اس میں انبیاء کے تذکرے ہیں کہ اس یوم اعظم کی تیاری میں کس کس نبی نے کس انداز سے محنت کی، کیسے نفس و شیطان پر حاوی ہوئے اور نفس کو کیسے قابو میں کیا، اور یہی حقیقت واضح کی کہ نفس کو قابو کرنا ضروری ہے۔ جیسے اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ میں بتایا تھا کہ اژدھا جب ہاتھ میں آتا تھا تو لاٹھی بن جاتا تھا، چھوڑ دیتے تو اژدھا بن جاتا تھا، تو یہ اشارہ کر دیا کہ نفس کو قابو کر لو گے تو یہ لاٹھی بن جائے گی، اور لاٹھی تمہارے منافع کے حصول کے لیے اور دشمنوں کے دفع کے لیے تمہارا بہترین آلہ ہے۔
ہاں، اور لیکن اگر اس لاٹھی کو چھوڑ دو گے تو یہ ازدا بن جائے گا. نفس کو اگر تم نے چھوڑے رکھا تو یہ ازدا بن جائے گا، نہ صرف اوروں کو بلکہ تمہیں بھی ڈس لے گا. سبحان اللہ. تو یہ حقیقت واضح کی کہ اس طریقے سے تم لوگ جو ہے اپنے نفس کو قابو کر لو گے. اور انبیاء نے کس کس طریقے سے اپنے دور میں اپنے نفس کو قابو کیا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے ہاں جو ہے وہ مرتبے پائے. تو یہ سورۃ انبیاء کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. پھر آگے مضامین آگے چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم اعظم کا ذکر کر کے اس حقیقت کو واضح کر دیا، کیونکہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور آخرت وہ یوم اعظم ہے کہ جس کی تیاری میں انسان جو ہے تنہائیوں میں بھی اپنے اوپر جو ہے پہرے لگا لیتا ہے اور اس کے وجود سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. اور یہی مومن کی شان ہے. تو جہاں تک ان کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سورۃ انبیاء کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے اور وہ ہر وقت غم زدہ اور مایوس رہتا ہے، اور عام طور پہ یہاں آج کی دنیا میں ڈپریشن رہتا ہے، لوگوں کو مایوسی رہتی ہے، اداسی رہتی ہے، تو ایسی اگر کیفیت کے اندر ایک شخص مبتلا ہے تو وہ 3 مرتبہ روزانہ سورۃ انبیاء کی تلاوت کرے. 3 مرتبہ تلاوت کرے اور اللہ سے دعا کرے، اور یہ 21 دن کی نیت سے شروع کر لے. انشاءاللہ اول تو 3 دن کے اندر ہی اس کو ایسی تسکین اور ایسا سکون مل جائے گا کہ وہ اس کا ڈپریشن، اس کی ٹینشن، کیونکہ بس اوقات انسان کو ایک جو ہے وہ نامعلوم اداسی لگ جاتی ہے. بالکل ایک نامعلوم غم لگ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کوئی غم ہے بھی نہیں، نعمتیں کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، بیوی بچوں کی سب ہیں، لیکن ایک اداسی اور غم لگا ہوا ہے. تو سورۃ انبیاء اس کے لیے بہت مجرب ہے کہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے اور دشمن ستاتے ہیں، خاندان میں ہیں یا خاندان سے باہر ہیں، جو اپنے ہیں یا پرائے ہیں، تو اگر 25 مرتبہ روزانہ اس کا ختم کیا جائے سورۃ انبیاء کا، اکیلا آدمی بیٹھ کے پڑھ لے یا یہ کہ کچھ لوگ بیٹھ کے 25 مرتبہ کا ختم کر لیں، تو ایک ہی نشست کے بعد اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو زیر کر دیتے. سبحان اللہ. ایک نشست کے بعد اتنا زبردست کا فائدہ ہے، کیونکہ انبیاء کا اس میں تذکرہ ہے اور سارے نبیوں کی تلاوت کر کے آپ نے نبیوں کو گویا کے دشمنوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. اور نبی جب مقابلے میں آتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ اکیلے موسیٰ تھے اور آگے 4000 جادوگر تھے اور سب سجدے میں گرے، سب سجدے میں گرے اور موسیٰ کے خدا کے تابعدار ہو گئے. اور روایت میں تبھی آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں گرے ہیں تو زمین میں دیکھا تو اللہ نے 7 زمینوں کے خزانے ان کو دکھا دیے. سبحان اللہ. اور جب اس کو دیکھ کے آسمان کو دیکھ کر انہوں نے ربنا کہہ کے پکارا تو اللہ نے عرش الہی تک سارے غیب کے خزانے ان کو دکھا دیے. سبحان اللہ. تبھی ان کا لمحوں میں ایمان ایسا مضبوط ہو گیا تھا کہ فرعون نے کہا کہ تمہیں میں پھانسی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقضی مان تقاض، جو کرنا کر، اس لیے خدا نے ہمیں زمین کے نیچے اور آسمان سے اوپر جو دکھا دیا ہے، بس اس کے بعد ہم جو اس ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہونا چاہتے. سبحان اللہ. تو یہاں تو یہ جب انبیاء کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ نے کہا کہ سارے نبی یہ بقور وسیلے کے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. اس لیے آج کل جو ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی خبر آ رہی، بلکہ عام طور پر الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ رہی ہے کہ انگلینڈ کے اندر 3 اپریل کو لکھا ہے کہ پنش مسلم ڈے، یہ اور 3 اپریل کو کہتے ہیں یہ ہونا ہے 2018 میں، اور وہاں بڑی ایک تشویش پھیلی ہوئی ہے، مسلمان پریشان ہیں. تو مجھے خیال ہے کہ یہ سورۃ انبیاء کا یہ ختم زبردست ہے. اگر برطانیہ کے مسلمان اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں یہ اس کا ختم شروع کر دیں تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ دشمن کی سازش دشمن پر لوٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ دشمن جو ابھی چھپ کے خط لکھ رہے ہیں اللہ ان کو واشگاف کر کے مکالے کر دے گا، رسوا کر دے گا. ان لوگوں کو اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں ہے، نبیوں کے حوالے کی ان کو خبر ہی نہیں ہے، اور یہ مومن ہی مسلمان ہی یہ پیش کر سکتا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے تو اپنے ایمانوں کو بیچ ڈالا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں برطانیہ کے مسلمانوں کو وہ اس پہ عمل کریں، اور یہ امریکہ کے مسلمان بھی ان کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، اور یہاں بھی اگر ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو یہ انبیاء کا ختم روزانہ 25 مرتبہ گھروں میں کریں. گھر کے افراد بھی جمع ہو کے کر لیں روز ایک دفعہ، تو یہ 21 دن کی نیت کر لیں. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہ اسلام دشمن اور مسلمان دشمنوں کے کو رسوا کریں گے اور ان کی سازی انہی پر ڈال دیں گے. یہ اس کا بہترین فائدہ ہے ماشاءاللہ. کیونکہ اب تو یہ انگلینڈ میں تو ہے ہی، اور یہاں کے بھی مسلمانوں کو ہر روز ایک کوئی نہ کوئی سیاسی کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی ایسے دشمنوں کا سامنا رہتا ہی ہے. تو یہ اگر رکھیں اور ہر کسی مسجد میں یا تو شروع کر لیں، کیونکہ 25 دفعہ پڑھنا مسجد میں آسان ہوگا. بالکل مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کر لیں، عصر کے بعد اہتمام کر لیں، عشاء میں کر لیں، اعلان کر دیں بھی بیٹھ جائیں سورۃ انبیاء پڑھنی ہے، اور سورۃ انبیاء کے پارے بانٹ دیں سب کو، اور سارے ایک ایک دفعہ پڑھ لے. 25 تھی وہ تو 50 دفعہ ہو جائے گی، اور وہ دعا کرا کے اٹھ جایا کریں. میں کہا تو اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے
ایسی زبردست چیز ہے یہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ اس کا بڑا فائدہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو رزق کی کشادگی عطا فرمائیں گے، بڑا رزق عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ یہ دسترخوان اس کی اپنے ہی نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی اس کے دسترخوان وسیع ہو جائیں گے. اچھا، یہ رزق اس کو عام ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء جیسا اس کو علم اور ان جیسا عبادت کا خشوع عطا فرمائیں گے. سبحان کہ اللہ، جو انبیاء کو علم و خشوع دیا تھا اس میں حصہ اس کو بھی ملے گا. اس سے یہ اشارہ ہے کہ ظاہر سورہ انبیاء میں نبیوں کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ بہت مبارک کیفیت. اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دشمن ہے تو اگر یہ تلاوت کرتے سنا اس کا مطلب ایک سے دشمن زیر ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں اس کو فتح دے دیں گے. اگر اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی دشمنوں کا مڑ بھیڑ چل رہی ہے تو خواب اس نے یہ دیکھ لیا تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ دشمن پر مجھے انشاءاللہ فتح ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ اس کے خواب میں تعبیر کی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت اس کی ماشاءاللہ بہت سے فوائد ہیں. لیکن حضرت ایک سوال یہ تھا کہ چونکہ خواب تو آپ کے اختیار میں نہیں تو لیکن اگر آپ روزانہ اس کو روزانہ کئی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے خواب میں آ جائے، ورنہ ایسے خود بخود تو خواب میں آنا مشکل ہے. نہیں، خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے خود بخود ہی آتا ہے کیونکہ اللہ کی مشیت سے آتا ہے. اللہ عالم غیب کے ساتھ اس کا ایک رابطہ جوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی بیداری کی زندگی کی بنیاد پر ہی خواب آتے ہیں. اس سے تو کہتے ہیں جو سچا آدمی ہوتا ہے اپنے قول اور فعل میں تو اس کو خواب بھی سچے آتے ہیں. تو اس لیے تو کہتے ہیں سچے خواب اگر تم چاہتے ہو کو صدق مقال اور رزق حلال، یہ خلاصہ ہے. صدق مقال اور رزق حلال، بات سچی کرو اور حلال کھاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچے خواب عطا کریں گے. تو یہ ہو سکتا ہے. باقی خود تلاوت کرنے کے تو وہ بیداری میں تلاوت کر رہا ہے وہ تو منافع ملنے ہی ملنے، وہ تو لازمی ملنے ہیں. اور پھر خواب کی ضرورت کیا ہے جو اصل مل رہا ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.